السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید میرے چینل پر۔ آج جو ہے وہ میں ایسے پڑھنے جا رہی ہوں نوٹ سے آب زمزم کا 10ویں جماعت کے لیے۔ اگر آپ اس سے بھی ہائر لیول پہ ہیں تو آپ اس ایسے کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اچھے نمبر حاصل کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے زمزم آب زمزم کے بارے میں آج بات کروں گی، اس کا ایسے میں نوٹ سے پڑھوں گی، کیونکہ جب ہم ایسے لکھتے ہیں یا یاد کرنے بیٹھتے ہیں تب ہم ایک نوٹ سے پڑھتے ہیں، ایک نوٹ کی نہیں سمجھ آئی تو دوسرے سے لے لیے، دوسرے سے بھی رجوع کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ اچھا معلومات اس ایسے کے بارے میں اور اس ٹاپک کے بارے میں اور زیادہ اچھی معلومات ہو جائے۔ تو ایسے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، پلیز 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 لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ آن مائی چینل، سبسکرائب پلیز کریے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ایسے کی طرف چلتے ہیں، اور ایسے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم چیز بتانا چاہتی ہوں۔ ایسے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پتہ کیا کیا کریں، آپ لوگ ایک رف پیج پہ نا، بورڈ میں تو ویسے آپ لوگ کو ایسے ملتی ہی نہیں ہے، ویسے ایک ہی سائڈ پہ نا ایک باکس سا ڈرا کر کے اس کے اندر آپ نا پوائنٹس بنا لیں، ٹھیک ہے؟ پوائنٹس جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ لکھنا ہے، اس کے بعد یہ والا پیراگراف لکھوں گا، اس کے بعد اس کے بارے میں سارے پوائنٹس بنا لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایسے لکھتے لکھتے بھول جاؤ گے نا کہ میں نے اب اگلا کس چیز کے بارے میں پیراگراف لکھوں، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیراگراف اوپر نیچے کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بات پہلے آنی چاہیے تھی اس چیز میں، وہ ہم بعد میں لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ بنانے سے بہت اہم رہے گا، جیسے کہ یہاں پر بنا ہوا ہے سب سے پہلے تمہید یعنی کہ تعارف، اس کے بعد موضع زمزم کے بارے میں، اس کے بعد چاہے زمزم کی بازیافت، زمزم کی بازیافت، اس کے بعد ہے چاہے زمزم کی حیات، اس کے بعد ہے مختلف مذاہب کے پانی سے عقیدت، اس کے بعد ہے آب زمزم کی کیمیائی ترکیب، اس کے بعد ہے آب زمزم کے وسائل اور حاصل کلام۔ اس طرح ہم نے پوائنٹس بنا لیے، اوکے؟ اب اس میں نے اپنے پاس سے بھی 2-3 شعر لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگ پڑھ سکتے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب آپ لوگ ایسے لکھیں تو آپ ان شعروں کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ایک میں نے شعر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، زمزم حرم سے آتا ہے راکھ کے واسطے، وہ خانہ خدا ہے وہاں کچھ کمی نہیں۔ یہ میں ادھر کہیں لکھواؤں گی تو آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ فی الحال سب سے پہلے جو آپ ٹاپ پہ شعر لکھو گے وہ لکھو گے، زمزم کا جو متبرک پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بمکانات۔ اوکے، تو سب سے پہلے میں نے اس میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کیا تھا کہ شروع میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ زمزم دنیا کے پانی میں سے بہترین پانی ہے۔ روز شب کے اس طلسماتی سلسلے پر غور کیا جائے تو انسان کی عقل، قدرت، خداوندی کے معجزات دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ ان مظاہر قدرت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت، تخلیق اور ممکنات کی حد واضح ہو جاتی ہے، اور پھر اس آیت کا مفہوم بھی انسان پر واضح ہو جاتا ہے کہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بے شک۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مادی وجود کے لیے جن اسباب کا محتاج ہے ان میں پانی اور غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر انسان کو چند لمحات کے لیے سانس لینے سے محروم کر دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسانی حیات کے حوالے سے یہی اہمیت پانی کو بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آسمان سے پانی اتارنے، زمین سے چشمے جاری کرنے اور دریاؤں کے ذریعے انسان کو فراہمی آب کا ذکر کیا ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ پانی جیسی نعمت 70% ہے، اور زمین پر موجود کل آب کا ایک سردار بھی ہے جس کا نام آب زمزم ہے، اور جو دنیا والوں کے آب شفا بلکہ آب کوثر ہے۔ اچھا، اب میں ان دونوں پیراگراف کو تھوڑا بہت واضح کرنا چاہتی ہوں کہ تفصیل بتا دوں کہ انسان جس طرح اگر 1 سیکنڈ کے لیے سانس نہ لے نا، چند لمحات کے لیے اس کو سانس نہ آئے نا، تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے نا
تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کہے کہ میں کولڈ ڈرنکس یا کسی اور چیز پہ زندہ رہ لوں گا تو مگر نہیں، انسان کو اگر پانی نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس پوری دنیا میں نا ایک پانی کا بھی ایک سردار ہے. پانی ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے نا، تو پانی کا بھی ایک سردار ہے. جیسے اس کائنات کا سردار اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح اس پانی کا بھی ایک سردار ہے جس کا نام آب زمزم ہے، جو دنیا والوں کے لیے آب شفا ہے، یعنی ہر بیماری سے شفا ہے، اور اس کو آب کوثر بھی کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں، ذرا جلدی جلدی کروانا چاہتی ہوں کیونکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ بجائے خود اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے زندہ معجزات دو ہیں، ایک قرآن اور دوسرا آب زمزم. اب اس نے اس پیراگراف میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو معجزات بنائے ہیں، دو معجزات انسان کے لیے بنائے ہیں. دو ایسے معجزے ہیں جو اب انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان کے لیے ہوں گے. وہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے، اور دوسرا آب زمزم. آگے پڑھتے ہیں. زمزم کی تاریخ امت مسلمہ کی تاریخ ہے. ملت ابراہیم کی پیروی کار جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شیر خود اپنے بیٹے کو حکم خدا کے مطابق مکہ کی ان ویران پہاڑیوں پر چھوڑ گئے جہاں دور دور تک آب و سبزہ کا نام و نشان تک نہ تھا. سورج کی گرمی، ویران و سنسان صحرا اور بے یار و مددگار ماں بچے، دور دور تک ریت کے ذرات کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا. ننھا بچہ شدت پیاس سے تڑپنے لگا. ماں کے ہوش اڑ گئے. اضطراب نے صفا اور مروہ کی ان بے آب و گیا پہاڑیوں کے چکر لگانے لگی. کبھی بچے کے پاس آتی اور کبھی پانی کی تلاش میں دوسری طرف بھاگتی. اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان 6 چکر پورے ہو گئے. ماں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دل سے یہ دعا نکالی. اے ابراہیم علیہ السلام کے خدا، اے آگ کو گلزار بنانے والے خدا، شیخ اور اسماعیل کے لیے اس جنگل میں صحرا میں پانی کے چند قطرے عطا فرما. اب اس پیراگراف کو میں تھوڑا ایکسپلین کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ مکہ کی بے آب و گیا پہاڑیوں میں چھوڑ آئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا تھا اور اپنی بیوی کو اور اپنے ننھے شیرخور کو چھوڑ آئے تھے وہاں پہ. اور ان کی بیوی وغیرہ نا ایک پہاڑی کی اوٹ پر بیٹھ گئے تھے. اور جو مکہ تھا اس وقت ہوتا تھا نا، وہ مطلب بالکل ایسے جیسے کہ بالکل ویران سنسان ہوتا تھا، اور وہاں پہ بہت گرمی ہوتی تھی، اور وہاں پہ دور دور تک کوئی آدمی ہوتا تھا نہ کوئی اس کی ذات. تو وہاں پہ ان کو چھوڑ آئے تھے. اب وہاں پہ نہ دور دور تک کوئی گھر تھا، نہ پانی، نہ کچھ. تو جلد ہی دونوں ماں بیٹے جو تھے ان کا گلا خشک ہونے لگا، کیونکہ اب والدین یعنی ماں کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا ان کا کیا ہو سکتا ہے حال. اگر ان کا بچہ پیاس میں مبتلا ہو تو ماں تو اپنی پیاس بھول جاتی. اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی اپنی پیاس بھول گئے اور اپنی بچے کے لیے پانی کی تلاش کرنے لگے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی. اب میں ذرا اس کو اس طرح رکھ لوں تاکہ آپ لوگ اس پیج کی جو ہے وہ تھوڑی سی لے سکیں اسکرین شاٹ وغیرہ اگر کسی کو. اور اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دو اور شیئر بھی کر دو. آگے پڑھتے ہیں. جب 7ویں بار دوڑتی ہوئی واپس پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، جس جگہ ننھے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی بار بنا کر فرمایا زمزم یعنی ٹھہر جا. اسی سے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا، اور اس چشمے کا پانی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام بن گیا اور مکہ جیسی بے آب و گیا وادی کی آبادی کا سبب بنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چشمہ زمزم پھوٹنے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ نے یہیں قیام فرمایا. ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جمعے کے روز یہاں آتے. ایک روز شام کی طرف سے قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں سے گزر رہے تھے اور سبز و پرند اور چشمہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے دریافت کیا اور پھر اجازت لے کے چشمے کے قریب انسانی معاشرت کی وہ بنیاد ڈالی جو مکہ کے نام سے جانی جاتی ہے. یہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوان ہوئے اور ریت کے روایت ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 90 برس کی عمر میں اسی جگہ انتقال کیا اور انہی پتھروں میں مدفون کیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ بنو خزاعہ نے قبیلے جرہم سے جنگ کرنے کے بعد انہیں یہیں سے بے دخل کیا تو قبیلے جرہم کے آخری سردار مزامین جرہم نے جاتے
کعبہ کے کچھ نذرانوں کو جو اس کے پاس تھے زمزم میں ڈال کر اوپر سے پاٹ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو مطلب نے خواب میں اس کنویں کی علامات دیکھی اور پھر انہوں نے زمین کھود کر یہ کنواں دوبارہ دریافت کر لیا، اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے آب زمزم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ان پر غنودگی طاری ہوگی۔ اٹھو اور زمزم کھودو، تم اسے کھود کر کبھی پشیمان نہیں ہوگے، یہ تمہارے معزز محترم باپ اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اس کا پانی خشک ہوتا ہے نہ کم، تم اس سے بے شمار حاجیوں کو پانی پلا سکو گے۔ یہی خواب حضرت عبدالمطلب کے 3 روز تک آتا رہا اور ساتھ ہی زمزم کا پتہ بھی بتا دیا گیا۔ زمزم کا کنواں اس جگہ ہے جہاں کل تم ایک کوے کو اپنی چونچ سے زمین کھودتا دیکھو گے۔ اگلے روز عبدالمطلب کنواں کھودنے کی تیاری کرکے کعبہ کے سائے میں جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک کوا لگاتا ہوا آیا اور زمین پر ایک جگہ اپنی چونچ سے مٹی کھودنے لگا۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی جگہ کی کھدائی کرائی جس پر زمین میں مدفون وہ نذرانے جو وہ تلواروں اور پرنوں کے مجسموں پر مشتمل تھے ابھی دریافت ہوئے تھے۔ چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد تب سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی۔ یہ کنواں آج تک 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے۔ مکہ کا شہر جس وادی میں ہے وہ چاروں طرف سے گرانائٹ چٹانوں کے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ حرم شریف وادی میں سب سے نچلے مقام پر واقع ہے جس کے نیچے ریت اور گاد کی تہہ ہے۔ چاہے زمزم بھی اس تہہ پر واقع ہے جس میں پانی پہنچانے کا کام نفوذ پذیر ریت پر مشتمل ایک تہہ سے ہوتا ہے۔ اوکے جی، اب میں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں، تب تک آپ لوگ اس پیراگراف کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک منٹ کے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ یس، آپ لوگوں میں سے کوئی چاہے تو اسکرین شاٹ بھی لے لے، ٹھیک ہے۔ اب اس بارے میں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جب 7ویں مرتبہ حضرت حاجر علیہ السلام تو دوڑی تو جہاں ننھے اسماعیل نے ایڑیاں کسی ہوتی ہیں وہاں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پانی کا ایک چشمہ پھوٹتا ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، بچے کو پانی پلاتی ہیں، خود پیتی ہیں اور اس کے گرد نا ایک دیوار بنا دیتی ہیں۔ اس کے بعد کافی حجاج جاتے گئے، وہاں پہ لوگ آتے گئے اور اور ایک شہر آباد ہونا شروع ہو گیا مکہ کا، ٹھیک ہے۔ اور روایت ہے کہ حضرت حاجر علیہ السلام پھر وہیں پہ مقیم رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور حضرت حاجر علیہ السلام نے بھی 90 برس کی عمر میں وہیں وفات پائی۔ اسی طرح ایک جنگ کے دوران کی لڑائی میں جو تھا ایک دفعہ کنواں غائب ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خواب میں اس جگہ کا پتہ بتایا جا رہا تھا۔ حضرت 3 روز تک خواب آتا رہا تو انہوں نے اس کی جو پتہ بتایا گیا تھا اس کے مطابق اس کی کھدائی کروائی، تو وہاں سے واقعی میں دوبارہ جو ہے وہ آب زمزم دریافت ہو گیا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ آگے کا پیراگراف ہے، اس پانی کا پہلی مرتبہ لیبارٹری تجزیہ 1971 میں کرایا گیا جب ایک مصری ڈاکٹر کا خط مصری اخبار میں شائع ہوا جس میں بتایا گیا تھا کہ آب زمزم پینے کے لیے موزوں نہیں۔ جب یہ خبر شاہ فیصل تک پہنچی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مصری ڈاکٹر کے اس اشتعال انگیز دعوے کو غلط ثابت کیا جائے۔ چنانچہ سعودی عرب کی وزارت زراعت و آبی وسائل کے زیر نگرانی یہ کام ایک پاکستانی کیمیکل انجینئر طارق حسین کے ذمہ لگایا گیا جنہوں نے پوری دیانت داری سے خود بھی کنویں کا مشاہدہ کیا اور آب زمزم سے متعلق یورپی تجربہ گاہوں کے نتائج بھی شائع کرائے۔ عالمی ادارہ صحت نے پانی کی نوشیدنی کے بارے میں خاصی تفصیلات جاری کی ہیں جن کے تحت کسی بھی مقام پر دستیاب پانی میں پینے کے لحاظ سے موضوعاتی کا تعین کے لیے درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اس کے مطابق یہ بتاتے ہیں، کیلشیم 96% آب زمزم میں ہے، میگنیشیم 38.88% ہے، کلورائڈ 163.3% ہے، سلفیٹ 124.0% ہے، فولاد 15.0% ہے، فلورائڈ 0.72% ہے، پوٹاشیم 43.3 اور سوڈیم جو ہے وہ 133 ملی گرام فی لیٹر شامل ہے۔ آب زمزم باعث فضیلت ہے، یہ کامل غذا بھی اور بیماریوں کے لیے باعث شفا بھی، اس لیے
کہا جاتا ہے۔ بہت سے سائنسی تجزیوں کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمزم ہر قسم کے بیکٹیریا اور جراثیم سے پاک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیٹ بھر کے پینے کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس سے جی بھر کر فیض اٹھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار احادیث میں اسے شفا قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے 40 دن تک مقیم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، جس میں سے میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں کہ میرے پیٹ کے تمام قصب بل نکل گئے ہیں اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ 5000 سے جعلی اور ساری اس چشمے کا اصل حقیقت کو بڑے سے بڑا انجینئر بیان کرنے سے قاصر ہے، اور 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے اتنے کثیر استعمال کے باوجود اس چشمے کے پانی میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ نیز مسلمانوں کے علاوہ بے شمار غیر مسلم مریضوں نے موذی امراض کے خاتمے کے سلسلے میں آب زمزم کی صدقات کو تسلیم کیا۔ گویا آب زمزم کے معجزاتی اور روحانی اثرات بالکل اسی طرح واضح ہیں جیسے کہ اقبال نے کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آپ لوگ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لو، میں تھوڑا سا بالکل ہی ہے وہ مائنر سے ایکسپلین کر دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نا مکہ کے پردوں کے درمیان 40 دن گزارے، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کچھ تھا، صرف آب زمزم تھا۔ تو انہوں نے آب زمزم پی کر ہی نا بہت زیادہ گزارا کر ان کا مطلب پیٹ بھی بھر جاتا تھا اور ان کی پیاس بھی بجھ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بیماریوں سے شفا اور کھانے کے لیے کھانا اور پینے والے کے لیے پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو۔